حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم پیغمبر ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ نمل میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا، اور انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اور سلیمان حضرت داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں اللہ کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا فضل ہے۔ اور حضرت سلیمان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم وار کیے گئے تھے۔ قرآن حکیم میں سورہ سعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ہوا کو سلیمان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہیں ان کے حکم سے ہوا ان کو آسانی سے پہنچا دے، اور ہم نے جناتوں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا جو کہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور سمندر میں غوطہ خوری کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ اور جو جنات سرکشی کرتے تھے یا لوگوں کو پریشان کرتے تھے ان کو بڑی بڑی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ سورہ نمل میں آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے سلیمان سے کہا کہ یہ ہماری طرف سے بخشش ہے کہ چاہو تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے جناتوں کو چھوڑ دو یا ان کو سزا دو، تم سے کچھ حساب نہیں لیا جائے گا۔ قرآن حکیم میں سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہوا کو ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا تھا، جو 1 مہینے کی راہ ہوتی تھی اسے وہ کچھ ہی پل میں پوری کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے سلیمان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جناتوں میں سے کچھ ایسے تھے جو ہمارے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے داؤد کی اولاد، میرا شکر ادا کرو، اور میرے بندوں میں بہت کم بندے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، داؤد اور سلیمان ایک کھیتی کا مقدمہ کرنے لگے تو ہم نے ان کے مقدمے کے فیصلے کا صحیح طریقہ بتایا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار، مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شایان شان نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جب سلیمان چیٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا، چیٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ چیٹی کی بات سن کر سلیمان ہنس پڑے اور کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے توفیق عطا کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر ادا کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے۔ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتا ہے، جب سلیمان نے پرندوں پر نظر شمار ڈالی تو انہیں ہدہد نظر نہیں آیا، تو سوچنے لگے کہیں غائب ہو گیا ہے، مجھ کو بغیر بتائے، میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر وہ میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل پیش کرے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ موجود ہوا اور کہنے لگا، مجھے ایک ایسی خبر معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو بھی خبر نہیں ہے، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک ایسی عورت دیکھی جو لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتی ہے،
اور شیطان نے ان کو صحیح راستے سے روک رکھا ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلیمان نے ہدہد سے کہا کہ میرا خط لے جا اور اسے اس کی طرف ڈال دے۔ جو عورت آفتاب کی عبادت کرتی ہے اور شہر سبا پر بادشاہت کرتی ہے، اس کے پاس سے واپس آ اور دیکھ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ جب ہدہد نے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کے سامنے حضرت سلیمان کا خط ڈالا اور خط کو دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، دربار والو، میرے پاس ایک خط آیا ہے جس کو بادشاہ سلیمان نے بھیجا ہے، اور اس کا مضمون اس طرح ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، بعد اس کے یہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور میرے پاس چلی آؤ۔ خط سنا کر ملکہ بلقیس کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دیجیے، اس کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا مشورہ نہ دینا اور نہ ہی دربار میں حاضر ہونا۔ میں اب کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک اس خط کا جواب نہ پہنچا دوں۔ دربار کے لوگ کہنے لگے کہ ہم سب تو بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے۔ شہر سبا کی ملکہ بلقیس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح بادشاہ سلیمان کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ مال تحفے میں بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتا ہے۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا اور انہیں ملکہ بلقیس کی طرف سے بھیجا ہوا تحفہ پیش کیا تو حضرت سلیمان نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے، اور جو تمہیں دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوں گے، اس لیے انہیں واپس لے جاؤ۔ ہم ان پر ایسا لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ سب ذلیل ہوں گے۔ قاصد واپس چلا گیا۔ حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں لوگوں سے کہا، اے دربار والو، کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آ جاؤ؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کو آپ کے پاس لا کر حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک شخص کہنے لگا جس کو کتاب الہی کا بھی علم تھا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کیے دیتا ہوں۔ بس حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کا تخت اپنے سامنے دیکھا تو کہا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بہت بڑا اور کرم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، ملکہ بلقیس کے تخت کی شکل و صورت بدل دو۔ ہم ملکہ کی عقل کا امتحان لیں گے کہ وہ سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے تخت کو دیکھا اور کہا، یہ تو ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو پہلے ہی بادشاہ سلیمان کی عظمت اور شان کا علم ہو گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے فرمایا، تم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کی عبادت کرتی ہو جو کہ غلط ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی عبادت کرتے ہیں وہ جہنم میں جگہ پاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر ملکہ بلقیس نے کہا، اے پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی، اور اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں، اور آج سے میں
اپنے گناہوں کی معافی چاہتی ہوں اور اللہ ہی کی عبادت کروں گی۔